اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت داؤد علیہ السلام کا کئی مقامات پر ذکر فرمایا ہے۔ آپ کا تعلق بنی اسرائیل کے ایک معزز خاندان سے تھا۔ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتوں میں سے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر قرآن میں ایک عظیم نبی، صاحب کتاب اور بادشاہ کے طور پر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زبور نامی الہامی کتاب عطا کی اور انہیں زمین پر خلافت، حکومت بھی عطا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک طویل عمر پائی اور ان کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت، عدل و انصاف، جنگوں اور بنی اسرائیل کی رہنمائی میں گزری۔ آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ایک جلیل القدر نبی اور بادشاہ تھے۔ اس وقت بنی اسرائیل کمزوری اور غلامی کی حالت میں تھے۔ ان پر مختلف ظالم قومیں حملہ آور تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے حضرت طالوت کو بادشاہ مقرر کیا۔ طالوت ایک نیک اور بہادر انسان تھے۔ دوسری طرف بنی اسرائیل کے دشمنوں میں ایک بہت ظالم اور طاقتور بادشاہ تھا جس کا نام جالوت تھا۔ جالوت ایک وحشی اور ظالم حکمران تھا جو ظلم و ستم کے ذریعے زمین پر فساد برپا کر رہا تھا۔ جب طالوت کی فوج جالوت سے مقابلے کے لیے نکلی تو حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت ایک نوجوان تھے جن کی عمر کم تھی، مگر دل میں اللہ پر کامل ایمان اور یقین تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام طالوت کی فوج کے ساتھ تھے اور ان کا تعلق ایک عام گھرانے سے تھا۔ جالوت کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی شخص تیار نہ ہوتا تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ طاقتور اور خونخوار انسان تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے جالوت سے مقابلہ کرنے کی اجازت طلب کی۔ طالوت نے کچھ تردد کے بعد انہیں اجازت دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک غلیظ سنگ انداز سے جال پر حملہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی مدد فرمائی اور وہ پتھر سیدھا جا کر جالوت کے ماتھے پر لگا۔ جالوت زمین پر گر پڑا اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا۔ یہ واقعہ نہ صرف بنی اسرائیل کی فتح کا سبب بنا بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے شہرت اور عزت کا دروازہ بھی کھول گیا۔ جالوت کے قتل کے بعد بنی اسرائیل نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک عظیم ہیرو کے طور پر قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بعد میں انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا اور بنی اسرائیل کی بادشاہت بھی عطا کی۔ اس طرح وہ ایک نبی بھی بنے اور بادشاہ بھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت انصاف، عدل اور حکمت کی بنیاد پر قائم ہوئی۔ آپ نے ظالموں کو ختم کیا، مظلوموں کو انصاف دیا اور اللہ کے دین کو پھیلایا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا کیے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ تسبیح پڑھتے تھے۔ جب وہ اللہ کی حمد کرتے تو فضا میں گویا روحانی سکون چھا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل فرمائی۔ زبور ایک الہامی کتاب تھی جو حضرت داؤد علیہ السلام کو روحانیت، اخلاق، عبادات اور تسبیح کے لیے دی گئی۔ یہ کتاب زیادہ تر نعتوں، دعاؤں اور ذکر پر مشتمل تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تو انسان، پرندے اور پہاڑ سب خاموش ہو کر سنتے۔ قرآن کہتا ہے، اور ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر دیا کہ وہ صبح و شام تسبیح کرتے تھے اور پرندے بھی جمع ہو کر تسبیح کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نہ صرف ایک طاقتور بادشاہ اور نبی تھے بلکہ عبادت گزار، متقی اور پرہیزگار انسان بھی تھے۔ آپ دن کو روزہ رکھتے اور رات کو قیام کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل روزہ داؤد علیہ السلام کا ہے۔ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے۔ آپ کی عبادت کا حال یہ تھا کہ جب رات کا وقت آتا تو آپ کا جسم کانپتا اور آپ اپنے رب کے سامنے عاجزی سے کھڑے ہو جاتے، زبور کی تلاوت کرتے، گڑگڑاتے، روتے اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے۔ ان کی آواز میں وہ تاثیر تھی کہ پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ تسبیح کرنے لگتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکومت کے ساتھ ساتھ حکمت و عدل بھی عطا کیا تھا۔ آپ انتہائی منصف بادشاہ تھے۔
ان کے فیصلے نہایت دانائی پر مبنی ہوتے۔ قرآن مجید میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ دو شخص حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس جھگڑا لے کر آئے۔ ایک شخص نے کہا کہ میرے بھائی کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہے، مگر وہ کہتا ہے کہ اپنی دمبی بھی مجھے دے دو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فوراً کہا کہ یہ ظالم ہے جس نے تمہاری ایک دمبی بھی لینا چاہی، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں تنبیہ کی کہ جلدی فیصلہ نہ کریں، دونوں طرف کی بات سنیں۔ اس پر حضرت داؤد علیہ السلام نے فوراً توبہ کی، سجدے میں گر گئے اور اللہ سے معافی مانگی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ عدل میں جلد بازی نقصان دہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ہمیشہ لوگوں کو عدل کے ساتھ انصاف دیا، یہاں تک کہ ان کے دشمن بھی ان کی دیانتداری کے قائل تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی ازدواجی زندگی بھی اہم ہے۔ آپ کے کئی بیویاں تھیں اور ان سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کئی بیٹے عطا فرمائے۔ ان میں سب سے مشہور اور عظیم بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، جو خود بھی نبی اور بادشاہ بنے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بچپن ہی سے نہایت ذہین اور دانا تھے۔ ان کی عقل اور فہم دیکھ کر حضرت داؤد علیہ السلام بہت خوش ہوتے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ دو عورتیں ایک بچے کے حق میں جھگڑنے لگیں۔ دونوں کا دعویٰ تھا کہ یہ بچہ ہمارا ہے۔ معاملہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا، مگر انہوں نے فیصلہ نہ کیا اور معاملہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اس بچے کو درمیان سے کاٹ کر دونوں کو آدھا آدھا دے دو۔ ایک عورت نے فوراً کہا، نہیں، یہ بچہ دوسری کا ہے، اسے دے دو مگر زندہ رہنے دو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً فرمایا، یہی اس بچے کی حقیقی ماں ہے، کیونکہ حقیقی ماں اپنے بچے کو کٹتے نہیں دیکھ سکتی۔ یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے گھر میں عدل و حکمت کی تربیت کا منبلتا ثبوت ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی کا آخری دور بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت، عدل و انصاف اور بنی اسرائیل کی رہنمائی میں گزرا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے زمین پر عدل و قانون کا بول بالا فرمایا۔ اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو اور خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نہایت حساس دل کے مالک تھے۔ اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہوتی تو فوراً سجدے میں گر جاتے، روتے، توبہ کرتے اور اللہ سے معافی مانگتے۔ ان کی زندگی زہد، تقوی، عاجزی اور خشیت الہی سے بھرپور تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کی وفات قریب ہے، چنانچہ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو خلافت و نبوت کے لیے تیار کیا۔ ان کی تربیت میں علم، عدل، شجاعت اور دین کی گہرائی شامل تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان کو نصیحت کی، اللہ سے ڈرنا اور ہمیشہ اس کی عبادت کرنا، عدل پر قائم رہنا، خواہ فیصلہ اپنے خلاف کیوں نہ ہو، اپنی رعایا پر رحم کرنا کیونکہ رعایا امانت ہے، ظالموں سے سختی سے پیش آنا اور مظلوموں کی مدد کرنا۔ یہ وصیتیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں اتر گئیں اور انہوں نے بعد میں دنیا کی عظیم ترین بادشاہت سنبھالی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات ایک نہایت رقت آمیز لمحہ تھا۔ آپ کی عمر تقریباً 70 سال تھی اور 40 سال تک بادشاہت کی۔ روایات کے مطابق آپ کی وفات ایک عام دن میں ہوئی جب آپ اللہ کی عبادت میں مشغول تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ وقت رحلت قریب ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ ان کا بیٹا سلیمان ان کے بعد بنی اسرائیل کی رہنمائی کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض فرمائی۔ تمام مخلوق نے سوگ منایا، پرندے، جانور، انسان سب افسردہ تھے۔ پرندے آسمان پر منڈلانے لگے، بنی اسرائیل کی سرزمین پر اداسی چھا گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے والد کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے عدل و انصاف پر مبنی حکومت قائم کی۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے بے مثال حکمت، علم اور معجزات عطا فرمائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وراثت میں نہ صرف بادشاہی آئی بلکہ علم نبوت، زبور اور اللہ کا قرب بھی شامل تھا۔ قرآن فرماتا ہے، اور داؤد کو ہم نے سلیمان عطا کیا،
وہ بہترین بندہ تھا، بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی تعلیمات رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے ایک مثال بن گئیں۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کیسے اللہ کی بندگی کی جائے، کیسے مظلوم کی مدد کی جائے، اور کیسے دل میں اللہ کا خوف رکھا جائے، چاہے دنیا کی بادشاہی بھی مل جائے۔ آخری پیغام حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ کامیابی اللہ پر توکل اور قربانی سے ملتی ہے۔ حکومت، طاقت اور شہرت کے باوجود عاجزی، عدل اور عبادت ضروری ہے۔ اللہ کے نیک بندے دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت داؤد علیہ السلام کی سیرت سے سبق سیکھنے اور ان جیسا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔